بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم معاشی حاجات کی خصوصیات پہ بات کریں گے۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اکنامک وانٹس سب سے پہلے آپ کو میں نے پہلے بھی لیکچر میں بتایا کہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں اکنامک وانٹس، ایک ہوتی ہیں نان اکنامک وانٹس، یعنی معاشی حاجات اور غیر معاشی حاجات۔ معاشی حاجات کون سی ہوتی ہیں؟ اکنامک وانٹس ایسی حاجات جس کے لیے انسان دن رات تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر آمدنی حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی چیز کو خرید کے قیمت ادا کرتے ہوئے چیز کو خریدتا ہے۔ اب یہ مادی بھی ہوتی ہیں معاشی حاجات اور غیر مادی بھی ہوتی ہیں۔ مادی وہ ہوتی ہیں جو حجم رکھتی ہیں، وزن رکھتی ہیں، جیسے آپ کا یہ چینی ہو گیا، آٹا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہو گئیں آپ کی بھاری بھاری چیزیں، جتنی چیزیں جو حجم رکھتی ہیں یہ آتی ہیں اکنامک وانٹس میں، یہ مادی ہیں۔ غیر مادی جو ہے اس میں ہم خدمات کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ حجم نہیں رکھتی لیکن ان کا تعلق انسان کی ذہنی کیفیت سے ہوتا ہے، ان سے بھی انسان مستفید ہوتا ہے۔ نان اکنامک وانٹس غیر معاشی حاجات وہ حاجات ہوتی ہیں جو ہمیں مفت مل جاتی ہیں، جس کے لیے ہم کوئی قیمت ادا نہیں کرتے، کسی قسم کی کوئی معاشی جدوجہد نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہیں، جس میں ہیں جی سورج ہے، ماں کی ممتا ہے، دوست کی اچھی صحبت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تمام جو ہوتی ہیں یہ نان اکنامک وانٹس میں آتی ہیں، لیکن معاشیات میں ہمارا تعلق اکنامک وانٹس سے ہوتا ہے، معاشی حاجات سے ہوتا ہے۔ اب ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ نمبر 1، ان گنت اور لاتعداد ہوتی ہیں۔ ہیومن وانٹس آر ان لمٹڈ، بے شمار ہوتی ہیں۔ جس دن سے انسان پیدا ہوتا ہے، جو ہوش سنبھالنا شروع کرتا ہے، اس کی خواہشات بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ آپ ایک کھلونا لے کے دیتے ہیں، وہ دوسرے کھلونے کی طرف بچہ چلتا ہے، پھر اسی طرح بڑا ہوتا ہے، ایک چیز لیتا ہے، دوسری چیز کی طرف اس کا ذہن چلتا ہے کہ اب یہ لینی چاہیے۔ بوڑھا ہوتا ہے تو بوڑھے ہو کے اور طرح کی ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انسانی حاجات بے شمار اور ان گنت ہوتی ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کی پوری زندگی محنت اور مشقت کی طرف لگتی ہے، لہٰذا یہ بیک وقت ان سب کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان کی تسکین کے لیے ہم معاشی جدوجہد کرتے ہیں۔ اگر ہم انسان کے ارد گرد نظر ڈالیں تو کون کون سی چیزیں ہیں جی؟ کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، اوڑھنے کی، جیسی ہزاروں حاجات میں انسان دن رات گھرا ہوا ہے۔ اچھا جی، دوسری اس کی اہم خصوصیت ہے بار بار جنم لیتی ہیں۔ ہیومن وانٹس آر ریکیورنگ، انسان کی اکثر حاجات ایسی ہوتی ہیں جنہیں بار بار پورا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں وہ جو شعر ہیں جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، انسان کی یہی طبیعت ہے۔ ایک چیز کو پورا لینے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، تسکین کرنے کے بعد، اس کی یا تو ایک معاشی ضرورت ہوتی ہے یا اس کی دلی خواہش ہوتی ہے جسے پورا وہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بار بار جنم لیں گی، اس لیے جب ان کی ایک بار تسکین ہوتی ہے کچھ عرصے بعد یہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ زندگی کی یہ علامت ہیں، آپ کو بتائیں، اگر یہ سلسلہ اللہ پاک نے اندر نہ رکھا ہو نا تو انسان جدوجہد نہیں کر سکتا، انسان لگا ہی اسی لیے رہتا ہے۔ مثلاً پیاس کا بار بار لگنا، صبح شام دوپہر بھوک کا لگنا، قمیض شلوار شرٹ پتلون کے پھٹ جانے پر نئے لباس کی ضرورت کا پیش آنا، کار موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوانا، یہ ضرورتیں آپ کی اکنامکلی چلتی رہتی ہیں۔ آپ اگر موٹر سائیکل پہ ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کار لیں، تو آپ اس کے لیے اور محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کار کی طرف آتے ہیں۔ جب کار لیتے ہیں تو اس میں آپ ایک سادہ کار سے اگر سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کی اسے چلانے کے بعد آپ کہتے ہیں جی اب میں اس سے بھی اچھی گاڑی لوں، اس میں اور زیادہ سہولیات ہوں۔ یہ چیزیں آپ کی اندر خواہشات آپ کی اکنامکلی طور پہ انسان کو مصروف بھی رکھتی ہیں، اور اللہ نے ایک چیز رکھی ہے انسان کے اندر، اس نے بار بار جنم لینا ہے۔ اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے۔ ہیومن وانٹس ڈیفر ان امپورٹنس، بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، ایک جیسی خواہش نہیں ہوتی۔ کوئی خواہش پہلے سے زیادہ اہم ہوتی ہے، کوئی بس خام خواہ اٹھتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ بعض حاجات بہت کم اہم ہوتی ہیں، ہم انہیں ملتوی کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کو سخت بھوک لگی ہو تو اسے پین بھی خریدنا ہو تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ پہلے وہ اپنی بھوک مٹائے گا، پھر پین خریدے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پیٹ ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کو جب تک آپ اس کے فل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا دماغ سے کام نہیں کر سکتا۔ آپ پین لے بھی لیں، اب کام نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ پہلے اس اہم چیز کو ترجیح دیں گے کہ آپ اپنی بھوک مٹائیں۔
اس کے بعد آپ دوسری چیز خریدیں گے۔ پہلے وہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا حاصل کرے گا، بعد میں وہ جیب اجازت دے گی تو پین خریدے گا۔ لہٰذا حالات کے پیش نظر انسان اپنی ترجیح کو بدل لیتا ہے، متبادل ہوتی ہیں۔ الٹرنیٹیو میتھڈز آف سیٹسفیکشن، مختلف طریقوں سے انہیں پورا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، آپ جوس بھی پی سکتے ہیں، آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں، آپ کوکو کولا، پیپسی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں۔ اس طرح طویل سفر کی سواری کے لیے آپ کار، بس، ویگن اور ریل گاڑی کا انتخاب کریں گے۔ بھوک مٹانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ روٹی، چاول، دال، سبزی، گوشت جو بھی آپ کو ملے، آج کے دور میں مکرونی، پاستا، ان چیزوں کو کھائیں گے۔ کسی بھی حسب حال اور من پسند شے کو استعمال میں ہم لائیں گے۔ اشیاء کی مشترک طلب رکھتی ہیں کمپلیمنٹری وانٹس۔ دیکھیں یہ کمپلیمنٹری اشیاء وہ ہوتی ہیں جو اکٹھی طلب کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض حاجات ایسی ہوتی ہیں جن کی تسکین کے لیے بیک وقت کئی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے لکھنے کے لیے پین۔ یہ جی بال پوائنٹ کی بات نہیں ہو رہی، پین کی بات ہو رہی ہے، اور پین جو ہے وہ روشنائی سے، سیاہی سے چلتا ہے، انک استعمال ہوتی ہے۔ سواری کے لیے اگر لمبا سفر ہو تو کار اور پٹرول کی ضرورت ہوگی، اگر سفر کم ہو تو تانگا گھوڑے کی۔ کھیلنے کے لیے ہاکی اور گیند کی ضرورت پڑے گی۔ تسکین پذیر ہوتی ہیں، کوالٹی آف سیٹسفیکشن کے ان کے اندر تسکین رکھنے کی صلاحیت اور خوبی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ تمام حاجات کو بیک وقت پورا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض حاجات کو محدود ذرائع میں رہتے ہوئے پورا کریں تو اس کی ہم اپنی تسکین کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں بھوک کھانے سے مٹ سکتی ہے، پین سے لکھنے کی خواہش اور تسکین پا سکتی ہے، نقل و حمل کے لیے بس یا ریل گاڑی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ متقابل ہوتی ہیں، ہیومن وانٹس کمپیٹ وتھ ایچ ادر، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں۔ انسانی حاجات آپس میں مقابلہ کرتی ہیں کیونکہ ذرائع محدود ہوتے ہیں، خواہشات بے شمار ہوتی ہیں، اس لیے ذرائع کو استعمال میں لاتے وقت کئی پیش نظر وانٹس میں سب سے زیادہ اہم کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اور بعض کو پس پش ڈالنا پڑتا ہے۔ جس خواہش کو آپ پہلے پورا کرنا چاہیں گے آپ اسے پہلے ترجیح دیں گے۔ اگر آپ سفر میں ہیں اور اس کے بعد آپ کو دیر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت سارے مقامات کو دیکھیں، آپ کو اندھیرا بھی ہو رہا ہے، تو آپ کیا ترجیح دیں گے؟ آپ ڈیفینیٹلی پہلی ترجیح دیں گے اپنی منزل تک پہنچیں، بعد میں اگلے دن بھی تفریح کی جا سکتی ہے، مقامات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور دوسری طرف آپ کا بہت زیادہ فلم دیکھنے کا دل کر رہا ہے، تو آپ سب سے پہلے ترجیح دیں گے کہ آپ اپنی بھوک کو مٹائیں۔ آپ کے پاس گنجائش ہوگی، پیسے بچیں گے تو آپ فلم بھی دیکھ لیں گے۔ عادتاً وجود میں آتی ہیں ہیبٹس فارمنگ وانٹس، بعض انسان ہے جہاں لوگوں کی فیشن، عادات، رسم و رواج کی وجہ سے ہوتی ہیں، مثلا تمباکو نوشی۔ فیشن کے مطابق لباس میں تبدیلی، دیکھیں جی لباس میں کیسے تبدیلی ہے، اب شارٹ ڈریسز آ گئے، اب لانگ ڈریسز آ گئے۔ شادی بیاہ کے موقع پر رسم حنا، بینڈ باجا، آتش بازی وغیرہ، یہ آپ کی سوشلی طور پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوپر لے کے آنا، یہ آپ کی اپنی عادتاً وجود میں ہوتی ہے، سادگی سے بھی اپنا سکتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں اپنا ایک بڑا مقام بنا کے دکھانا چاہتے ہیں، اسے آپ کہتے ہیں جی ظاہری نمود و نمائش کا شکار ہونا۔ تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ صرف دولت کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی صرف دولت سے مراد ہے دولت کو، آمدنی کو بہت زیادہ استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ نہ ایک ظاہری نمود و نمائش کا شکار ہو کے اپنا بہت بڑی ٹاٹ باٹ بنا کر دکھاتے ہیں۔ یہ تمباکو نوشی کر کے آپ اپنی ہی صحت کو خراب کرتے ہیں، یہ آپ کی غلط عادت ہے۔ بہرحال جی یہ عاداتاً وجود میں آتی ہیں، انسان اسے پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، غلط رستوں پہ بھی چل سکتا ہے۔ فیشن اور رسم و رواج کے تابع ہوتی ہیں، ڈیپینڈنٹس آن فیشن۔ بعض حاجات فیشن، عادات اور رسم و رواج کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، مثلا شادی بیاہ پر مہندی کی رسم، لباس ان کے فیشن میں تبدیلی، پتنگ بازی کا رجحان وغیرہ۔ یہ ہیں جس تمام اکنامکس، آپ کی معاشی حاجات جو آپ کی مختلف قسم کی عادات سے، آپ کی ضرورت سے سامنے آتی ہیں، تمام خصوصیات ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ گڈز اینڈ سروسز کا ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔